ابن جریج نے عطا سے خبر دی، کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نماز پڑھنے والا پوری نماز میں ہر رکعت میں قرات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات ہمیں بلند آواز سے سنائی ہم نے بھی تمہیں سنائی، اور جو آپ نے ہم سے آواز آہستہ کر کے مخفی رکھی ہم نے اسے تم سے مخفی رکھا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا اگر میں ام القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، اور اگر اس یعنی فاتحہ پر رک جاؤ تو وہ تمہیں کفایت کرے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 883۔ یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے سعید بن ابی سعید نے اپنے والد کیسان بن سعد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور نماز پڑھی، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام، پھر فرمایا واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ آپ نے 3 دفعہ ایسے ہی کیا تو اس آدمی نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تمہیں جتنا قرآن میسر ہو آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدہ کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 885۔ ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تشریف فرما تھے، پھر دونوں نے اسی واقعے کی مانند حدیث بیان کی، اور حدیث کے حصے میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 886۔